دامن کی گھر ہوا چاہیے، ان کے دامن کی گھر ہوا چاہیے، ان کے دامن کی گھر کیوں نہیں جاؤں گی؟ کہا مولا تو مجھے اونٹنی کی شکل دے دیا ہے، اور میں نے دنیا میں دیکھا ہے جس اونٹنی کے ناک میں نکیل نہیں ہوتا ہے اسے آوارہ اونٹنی کہا جاتا ہے۔ اے مولا میرے ناک میں نکیل نہیں ہے، پروردگار عالم رحمت النور کی نکیل دوستو مسجد کے ناک میں ڈالے گا، اور اب فرمائے گا اے بہادر پور کی مسجد اب تو چلی جا، تیرے ناک میں رحمت النور کی نکیل ڈال دیا ہوں۔ دوستو بہادر پور کی مسجد کہے گی مولا تیری جنت میں نہیں جاؤں گی۔ کہا کیوں؟ کہا مولا میرے ناک میں تو رحمت النور کی نکیل ڈالا ہے، مگر میں نے دنیا میں دیکھا ہے نکیل پکڑ کے کوئی آگے آگے چلتا ہے اور پیچھے سے اونٹنی چلا کرتی ہے۔ دوستو غور کرو، پروردگار عالم میدان محشر میں حکم دے گا بہادر پور کی مسجد کا مؤذن آؤ، فجر کا مؤذن آؤ، ظہر کا مؤذن آؤ، عصر کا مؤذن آؤ، مغرب کا مؤذن آؤ، عشاء کا مؤذن آؤ۔ کسی حاجی کو آواز نہیں دیا جائے گا، غازی کو آواز نہیں دیا جائے گا، مولوی کو آواز نہیں دیا جائے گا، دنیا داروں کو آواز نہیں دیا گا، لیکچرر پروفیسر کو آواز نہیں دیا جائے گا۔ دوستو میدان محشر میں آواز گونجے گی بہادر پور کی مسجد کا مؤذن آؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مؤذن پہنچے گا، رحمت النور کی نکیل مؤذن کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، رب فرمائے گا مسجد جنت میں چلی جا۔ مسجد عرض کرے گی مولا تیری جنت میں نہیں جاؤں گی۔ کہا کیوں؟ کہا رحمت النور کی نکیل ناک میں تو ہے اور نکیل مؤذن کے ہاتھ میں ہے۔ مولا میں نے دنیا میں دیکھا ہے کہ جب دلہا کی سواری گزرتی ہے، جب دلہا چلا کرتا ہے، دلہا جس پہ سوار ہوتا ہے، اللہ اللہ تو میرا پشت تو خالی ہے مولا، میں جنت میں جاؤں تو میرا پشت خالی ہے، میرے پشت پہ کوئی دلہا ہونا چاہیے، میرے پشت پہ کوئی نوشہ ہونا چاہیے۔ اے میرے پیارے دوستو، امام کو بری نظروں سے دیکھنے والے، امام کا رتبہ بہادر پور میں کیا جانو گے؟ امام کا رتبہ دیکھنا ہو تو میدان محشر میں دیکھو بہادر پور کی مسجد نے عرض کی مولا میں جنت میں جاؤں تو کیسے جاؤں؟ میرا پشت خالی ہے، میرے پشت پہ نوشہ کو بیٹھال، دلہا کو بیٹھال۔ میدان محشر میں حکم ہوگا بہادر پور کی مسجد کا امام آؤ، ظہر کا امام آؤ، عصر کا امام آؤ، مغرب کا امام آؤ، عشاء کا امام آؤ، فجر کا امام آؤ، عیدین کا امام آؤ، جمعہ کا امام آؤ، الوداع کا امام آؤ۔ میدان محشر میں امام پہنچے گا، دلہا بنا کر بہادر پور مسجد کے پشت پہ بیٹھا دے گا، رب فرمائے گا مسجد جنت میں چلی جاؤ۔ مسجد عرض کرے گی مولا تیری جنت میں نہیں جاؤں گی۔ کہا پوچھا کیوں؟ کہا مولا میں نے دنیا میں دیکھا ہے نوشہ کی جب سواری گزرتی ہے تو اس کے پیچھے پیچھے باراتی ہوتے۔ مسجد میں پیسہ دینے والے سنو، زمین دینے والے سنو، اینٹ اور گٹی اور رڈ اور چھڑ دینے والے سنو، مسجدوں میں جانے والے سنو۔ مسجد عرض کرے گی مولا دلہا تو میرے پشت پہ سوار ہو گیا ہے، مؤذن کے ہاتھ میں نکیل ہے، میرے پشت پر امام سوار ہے، مگر مولا دنیا میں جب دلہا چلتا ہے تو اس کے پیچھے پیچھے براتی رہتے ہیں۔ پروردگار عالم کی رحمتوں کو جوش آتا ہے، رب کو جلال آیا اور رب فرماتا ہے اے بہادر پور کی مسجد جنت میں جا۔ کہاں ہے بہادر پور کی مسجد کا نمازی تو بھی آجا، فجر کا نمازی تو بھی آجا، ظہر کا نمازی تو بھی آجا، عصر کا نمازی تو بھی آجا، مغرب کا نمازی تو بھی آجا، عشاء کا نمازی تو بھی آجا، زمین دینے والا تو بھی آجا، سر دینے والا تو بھی آجا، اینٹ دینے والا تو بھی آجا، گٹی دینے والا تو بھی آجا، بالو دینے والا تو بھی آجا، پیسہ دینے والا تو بھی آجا۔ یہ سب جمع ہوں گے اور جب بہادر پور کی مسجد جنت میں جا رہی ہے، اکیلے نہیں جا رہی ہے، مؤذن کو
ساتھ لے جا رہی ہے، امام کو ساتھ لے جا رہی ہے، نمازی کو ساتھ لے جا رہی ہے، زمین دینے والے کو ساتھ لے جا رہی ہے، اینٹ دینے والے کو ساتھ لے جا رہی ہے، گٹی دینے والے کو ساتھ لے جا رہی ہے، بالو دینے والے کو ساتھ لے جا رہی ہے۔ اے اسلام کے شہزادے آؤ، مسجدوں سے لگ جاؤ، مسجدوں کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ۔ دوستو غور کرو، اور مسجد، یہ مسجد چاہتے تو جناب امجد صاحب اکیلا بنانے کی صلاحیت اللہ نے ان کو دیا، مگر میں نے ان سے کہا تھا آپ سب کو شامل حال لے کر چلے جائیے، اکیلے جنت میں نہیں جائیے، پورا بہادر پور کا مسلمان جنت میں جائے۔ ایک بادشاہ ہے، اعلان کیا کہ میں صرف اکیلا ہی مسجد کی تعمیر کروں گا، اس میں کسی کو شامل ہونا نہیں ہے، کسی کو شریک نہیں ہونا۔ المختصر مسجد تعمیر ہو گئی، اذان بھی ہوئی، نماز ہو رہی ہے۔ بادشاہ وقت خواب دیکھا تو دیکھا جنت کا دروازہ کھل گیا ہے اور بہت ہی خوبصورت محل ہے، اور اسی محل کے سٹے ایک غریب کا محل ہے۔ رضوان جنت سے پوچھا یہ محل کیسا ہے؟ کہ آپ نے مسجد بنوائی، اللہ تعالیٰ نے جنت میں آپ کا گھر بنا دیا۔ کہا آپ کے بغل میں جو یہ میرے بغل میں جو یہ محل ہے، یہ تو میرے محلے کا غریب آدمی ہے، مزدوری کرتا ہے، پلانی میں رہا کرتا ہے، جھوپڑی میں رہا کرتا ہے، لکڑی کاٹ کر بیچا کرتا ہے، مگر جس عالی شان جہاں جنت میں میرا محل ہے وہی ہو بہو عالی شان میرے بغل میں بھی جنت میں اس کا محل ہے، اس نے کون سی نیکی کی ہے؟ تو رضوان جنت نے کہا اس نے بھی مسجد میں شامل ہو گیا، مسجد میں شامل ہو گیا۔ بادشاہ بیدار ہوتا ہے، محلے میں پہنچا، جھوپڑی میں قدم رکھا اور اس مزدور کو آواز دیا، مزدور کانپتا ہوا باہر آیا، اور باہر آیا، کہا کہ سنو، میں نے تو مسجد بنوائی، اللہ تعالیٰ نے جنت میں میرا گھر بنا دیا، جنت میں میرے گھر کے پاس تیرا گھر کیسے بن گیا؟ کون سی عبادت کرتے ہو؟ بندہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، کہا سرکار میں تو غریب آدمی ہوں، ہم نے علماء سے سنا تھا جو اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ جنت میں اس کا گھر بنا دیتا، تو میں نے سوچا آپ پیسے والے ہیں، آپ کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے، آپ کو کرسی سے نوازا ہے، آپ کو سونے اور چاندی سے نوازا ہے، آپ نے محنت کی گاڑھی کمائی سے مسجد تعمیر کر دی ہے، آپ کے نام اللہ جنت میں گھر بنا دیا ہے، مگر میں نے سوچا یہ غریب آدمی جھوپڑی میں رہنے والا، میں بھی سوچا کہ میں کیسے مسجد میں شامل حال ہو جاؤں تاکہ جنت میں میرا گھر بن جائے۔ میں لکڑی توڑ کر لایا، گٹھڑی باندھا، ہلکی سی گٹھڑی باندھا، اور جب گٹھڑی لے کر مسجد کے سامنے سے گزر رہا تھا، جان بوجھ کے گٹھڑی میں نے کھول دیا، لکڑیاں پھیل گئی، اور میں نے لکڑی کو اکٹھا کرتا رہا، مزدور پہ نظر ڈالا، راج مستری پہ نظر ڈالا، آپ پہ نظر ڈالا، سب کی آنکھوں کو چرا کر جھٹ سے ایک پتھر کا ٹکڑا اس دیوار میں نے رکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر، اس کے علاوہ میرا کوئی کام نہیں ہے۔ یاد رکھو، ایک پتھر کا ٹکڑا اس مسجد میں رکھ دیا، جس نے مکمل مسجد بنوایا جنت میں گھر بن گیا، اور اس کا دل اتنا بڑا دل تھا، ایک پتھر دے کر شامل حال ہو گیا، ایک اینٹ کا ٹکڑا دے کر شامل حال ہو گیا۔ اللہ اسے مایوس نہ رکھا، بلکہ اس امیر و کبیر کی طرح جنت میں اس کے گھر کے پاس جنت میں گھر بنا دیا۔ دوستو، آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول سے صحابہ پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، مسجد بنانا، جنت میں گھر بنانا، کتنی صلاحیت ہوگی جو مسجد بنائے گا؟ مسجد میں کتنا شامل حال ہوگا؟ کم سے کم۔ اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں، گوریا کا جو گھونسلہ ہوتا ہے، گوریا جو چڑیا ہے اس کا کھوتا بولتے ہیں عام زبان میں، جس کو گھونسلہ بولتے ہیں، کم سے کم مسلمان گھونسلہ کے برابر مسجد میں اگر شامل حال ہو گیا
گویا اس نے جنت میں اپنا گھر بنا لیا۔ مبارکباد ہے میرے پیارے دوستو، اور بڑی تیزی سے دو بات کہہ کر میں اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ درود پاک پہلے پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا